السلام علیکم۔ آج ہم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کے متعلق پڑھیں گے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں والدین ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ ہاں، ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروایا۔ اس کی ماں معذور تھی۔ حج کروانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو اپنی ماں کی ایک رات کا جو حق ہے کہ جب تو سردیوں کے راتوں میں پیشاب کرتا تھا اور ماں اٹھ اٹھ کر تیرے کپڑے بدلتی تھی، وہ ایک رات کا حق بھی ماں کا ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جائے تو پوری زندگی کا حق ادا کر سکتا ہے، یہ نہیں ہو تو ہم اگر ساری زندگی اگر ماں کی خدمت کرتے رہیں تو ماں کی ایک رات کی جو خدمت ہے، اٹھ اٹھ کر ہمیں دودھ پلاتی ہے، ہمیں دیکھتی ہے، ہم ایک رات کا بدلہ بھی ماں کا نہیں اتار سکتے۔ ہاں، کوشش ہے اگر والدین زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، بخشش کی دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ سے گر گڑائیں، روہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں، دو دفعہ کرتے ہیں، تین دفعہ کرتے ہیں، جب زیادہ کریں گے تو وہ تنگ آ جائے گا، وہ جان چھڑائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں، اگر ہم اس سے سوال نہ کریں تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ میرا بندہ سوال کیوں نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، اور جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے نبی، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب تم دعائیں کرتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ تم مجھ سے مانگتے رہو، مجھ پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا طریقہ ہے کہ ہر بات میں میری مان کر چلو، میری نافرمانی مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ دنیا والے دھتکارتے ہیں کہ مجھ سے مت مانگو، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ پڑھی سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، کیا پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر ان سے اپنا تعلق جوڑو۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے، ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں پہلے اس کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، ہمارے خاندان پر بڑے احسانات ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہم نے دعا کرنی ہے پھر اللہ کی تعریف کریں، اس سے اپنا تعلق قائم کریں، پھر کہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے میں تمہارے بہت قریب ہوں، جب تم دعا کرتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگے۔ وہ فرماتے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنی دعا کی، اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخین کے ساتھ یعنی ابو بکر و عمر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ تو جب میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ پر درود بھیجا، پھر دعا کی، تو آپ نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ انہیں دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو، پھر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں جو اللہ کے نبی پر درود بھیجا جاتا ہے وہ درود رد نہیں ہوتا۔ تو آپ جب پہلے درود پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر درود پڑھیں گے، تو گویا کہ اپنی دعاؤں کو آپ نے درود پاک کے اندر لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ پھر دعا قبول ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو من معن قبول کر لیتے ہیں اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی اس دعا سے بہتر جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارا چونکہ علم کم ہے، وہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہماری یہ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جائیں گی، اور قیامت کے دن جب ہم قبر سے اٹھیں گے، دعائیں ہم نے مانگی تھیں نام اعمال میں ان کا اندراج ہوگا اور ہمارے خانے میں وہ شمار کی جائیں گی۔ تو انسان وہ وہاں خواہش یہ کرے گا، یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے اس کا صلہ مل جائے۔ تو بہرحال انسان گناہ گار ہے یا نیک ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی بات کو مان کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے چلیں گے، انشاءاللہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب دنیا سے جائیں گے قبر میں، ان کے نامہ اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کہ نیک اعمال کم ہوں گے، برے اعمال زیادہ ہوں گے، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن جب وہ قبروں سے نکلیں گے ان پر جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، اب یہ جب مرا تھا اس کے برے اعمال زیادہ تھے اور اچھے اعمال کم تھے، اس لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، جب اٹھ رہا ہے اس کی نیکیاں کس طرح بڑھ گئی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب جب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، اس کے نیک اعمال بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ جب فیصلے کا وقت آتا ہے، جو کچھ اس کے اچھے اعمال تھے، نیک اعمال تھے، وہ بھی موجود تھے، اور جو اپنے رشتہ داروں نے، اپنی اولاد نے دعائیں بھیجی ہیں وہ بھی جمع ہو رہی تھیں، جب ان کو جمع کیا گیا، اس کے نیک اعمال بڑھ گئے اور گناہ کم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے دربار میں دعا اپنے والدین کے لیے، خاص کر جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بخش کی دعائیں کرتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک بڑی حدیث ہے یہ، وہ حدیث ہے جس میں گوہ ایک جانور ہے جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اور آپ کو خاتم النبیین کے ساتھ مخاطب فرمایا تھا کہ آپ خاتم النبیین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ خاتم النبیین، یا اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی، گو نے کہا تھا۔ اسی حدیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پوری پڑھو، 3 مرتبہ دعا کرو، گویا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو گے، تمہارے والدین کے نیک اعمال میں ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کا اندراج کیا جاتا رہے گا۔ تو اپنا یہ معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل شریف پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیں، یہ بہترین طریقہ۔ ویسے بھی جب ہم دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنا دے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، جب آپ دعا پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کی بخشش فرما۔ جب اب یہ دعا پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ ان کے نام اعمال میں آپ کی یہ دعاؤں کو پہنچاتے رہیں گے۔ جب یہ دعا پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اور بھی دعائیں ہیں، قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا، یا اللہ ان کی اس طرح یا اللہ ان پر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا غفور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو انسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اہل ایمان کو نہیں بلکہ تمام انسانوں سے کہا اے میرے بندو تمہیں کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ میں تو رب ہوں اور کریم ہوں، جی رب ہوں اور کریم ہوں۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہے جو مزدوری کرتا ہے، اجرت پر کام کرتا ہے، اور مالک نے اس کے ساتھ اجرت طے کی ہے کہ تم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور تمہیں 500 روپے ملیں گے۔ اب اس نے 8 گھنٹے کام کیا، اس کو مالک نے 500 کی بجائے 1000 روپے دے دیا، دینا چاہیے تھا
500 روپیہ، چونکہ وعدہ تھا 500 روپے کا، لیکن مالک نے اس کو 1000 دے دیا۔ اب یہ جو 500 زیادہ دیا ہے یا اجرت سے جو زیادہ کیا ہے، یہ کرم ہے، یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے، اس کی طرف سے مہربانی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جو حق نہیں رکھتے کسی بندے کا، اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے زیادہ دیتے ہیں۔ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، تو چونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ نے مجھے اجر دے دیا، دعا میں نے قبول کر لی۔ لیکن میرے والدین چونکہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اب وہ دعا تو نہیں کر رہے، نماز تو نہیں پڑھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اجر پہنچا رہے ہیں۔ یہ یہ کریم ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یا اللہ اپنی طرف سے، اللہ تجھے بھی اس دعا کا بدلہ دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے تیرے والدین کو بھی اس دعا کا پورا پورا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ہے تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ میں تو رب ہوں، میں تو کریم ہوں، تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والا بندہ جو ہے بڑا ہی مقبول ہے، بڑا پسند ہے، اور دعا جو نہیں کرنے والا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے اپنے والدین کے لیے، اعزا اقارب کے لیے یہ دعا کرتے رہیں، اور نماز پڑھیں گے تو یہ ہماری جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے رہیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے، کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن پوری جو اہل ایمان ہوں گے اس کا وہ مجرم ہوگا، اس سے وہ پوچھیں گے، اے اللہ کے بندے، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے ہمارا حق ضائع کر دیا، اگر تو نماز پڑھتا ہمارے لیے دعا کرتا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز نہ پڑھ کر تو اپنا مجرم تو ہے ہی ہے، تو ہمارا بھی مجرم ہے۔ تو اللہ کے دربار میں وہ اس کے بارے اس کو پکڑیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارا حق مار دیا، ہمیں حق دلایا جائے۔ تو میرے دوستوں، جس طرح نماز اپنے لیے ضروری ہے، اس طرح نماز اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین اگر وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر وفات پا چکے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔